سيدنا الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة الدستور مولانا شيخ الله فاز حسن شيخ محمد خان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی حدیث شریف میں لا ضرر ولا ضرار، دین اسلام اچھائی اور خوبصورتی کا دین ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی یا کسی کا کوئی نقصان ہو۔ یہ کہتا ہے کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی سے نقصان پہنچنے دو۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار، ہر چیز کے اصول ہیں۔ اسلام رحمت کا اور خوبصورتی کا دین ہے، تو دشمن کے خلاف بھی ہر چیز کے اصول ہیں، قانون ہیں۔ آپ ویسا نہیں کر سکتے جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ کی نفس چاہتی ہے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی بزرگ کو نہیں نقصان پہنچا سکتے، بچوں کو نہیں پہنچا سکتے، اور جو بھی رحم مانگتے ہیں آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام دین سلامت دین گزار دین، تو دین اسلام سلامتی کا دین ہے، یہ خوبصورت دین ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے حساب سے ہے، انسانیت کی، اللہ عز و جل کی طرف سے، اور اس نے دین اسلام بنایا اس طرح سے کہ یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، وہ کہتا ہے یہ الگ الگ دین نہیں ہے، یہ سب ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہ بھی اسلام ہے، ان میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ کوئی برا کرے۔ جو سزا کے حقدار ہیں ان کو سزا ملتی ہے، اور باقی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور آپ ان کے ساتھ اور آپ ان میں دخل اندازی بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی چیز اہل کتاب کے بگڑے ہوئے دین میں کہیں نہیں ملتی۔ وہاں پر یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور برا کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب بعد میں بگڑا ہے اور بعد میں اس کو بدلا گیا ہے۔ یہ اس طرح کے اصول اور قانون ہیں، نہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سارے پیغمبر آئے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو برائی سے دور رکھنے کے لیے۔ یہ بھیجا گیا کتاب اور پیغمبر کی شکل میں لوگوں کے پاس، جس سے کہ لوگ اپنی نفس کی نہ سنیں۔ جب لوگ اپنی نفس کی اور شیطان کی سنتے ہیں، وہ کسی پر رحم نہیں کرتے، کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جس سے کہ وہ حق اور خوبصورتی دیکھیں انشاءاللہ۔ وہ اپنی نفس کی تربیت نہیں کرتے۔ نفس کی تربیت کرنا اسلام کا حکم ہے، اور یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے سے۔ اللہ ہمیں قوت عطا فرمائے جس سے کہ ہم اپنی نفس کی تربیت کر سکیں اور ہم نفس کی کہنے پہ نہ چلیں۔